فتنۃ الشبہات حقیقت و رد کے عنوان پر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ محترم و مکرم صدر مجلس اور علماء کرام، ابناء جامعہ، مختصر سا وقت ہے، میں چند بنیادی باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان ہے فتنۃ الشبہات حقیقت و رد۔ محترم حاضرین، شبہات یہ عربی لفظ ہے اور اس کا واحد شبہہ ہے، اور لغت کے اندر شبہہ کہتے ہیں تشابہ کو، تماثل، التباس، اختلاط، کہ کسی چیز کا مل جانا۔ اور اصطلاحی انداز سے شبہات کی تعریف کرتے ہوئے امام باقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمیت الشبہۃ المصور للباطل بصورت الحق شبہہ۔ کہتے ہیں کہ جب حق اور باطل ان دونوں کو ملا دیا جائے اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو یہ شبہہ ہے۔ اس کے علاوہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا الشبہۃ وارد یرد علی القلب۔ شبہہ وہ ہوتا ہے جو سیدھے دل پر اترتا ہے اور حق جاننے کے بعد بھی حق کے مسئلے میں انسان کے دل میں شک کو پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس مسئلے پر بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اگر حدیث کی روشنی سے دیکھا جائے تو دو جامع حدیث شبہے کے حوالے سے آئی ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں اور ان کا علم رسوخ رکھنے والے اہل علم کو ہی ہوتا ہے۔ لہذا آپ نے کہا کہ جو بھی آدمی اس سے بچ جائے وہ اپنے دین اور اسی طرح اپنے عزت کی حفاظت کر لے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہات کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ من سمع بالدجال فلیلن عنہ۔ آپ نے کہا کہ جو بھی دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور بھاگ جائے۔ پھر آپ نے کہا والذی نفس محمد بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ گمان کرتا ہوگا کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کے شبہات کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر اس آدمی کا ایمان بھی ڈگمگا جائے گا۔ محترم حاضرین، آخرکار یہ شبہات اہل ایمان کے پاس آتے کیوں ہیں؟ کچھ بنیادی اسباب علماء اکرام نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے الجہل العام والخاص، کہ انسان کے پاس یا تو عمومی طور پر علمی نہ ہو یا خصوصی مسئلے کی حقیقت نہ پتہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قلت العلم اور قلت البصیرہ یہ شبہات کا مورد ہے۔ اس کے علاوہ شبہات کی ایک دوسری وجہ القراءۃ العشوائیہ، جو سامنے آئے جیسا ملے اسے پڑھنا، جو یوٹیوب پر نظر آئے اسے سننا، یہ شبہات کی ایک اہم وجہ ہے۔ انسان جب پڑھنے کی کوشش کرے تو مصادر کی طرف رجوع کرے، اہم چیزوں کی طرف مطالعہ کرے۔ اس کے علاوہ شبہات کی ایک بڑی وجہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی معلومات آئیں انسان اسے فلٹر نہ کرے، ان معلومات کی تدقیق نہ کرے، لہذا اسے قبول کر لے، ایک بھی وجہ ہے۔ اور ایک بڑی وجہ انسان خود شبہات کی طرف جائے، شبہات اس کے پاس نہ آئیں، انسان خود جائے۔ اور ایک بڑی وجہ ہے کہ انسان کے نفس کی عاطفیت، انسان کے جذبات، بسا اوقات یہ جذبات ہر شبہے کو قبول کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ شبہات اور اس سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ وہ ائمہ جنہیں ہم ائمۃ السلف کہتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اس شبہات کا ڈر پایا جاتا تھا۔ حافظ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام نبلاء کے اندر لکھا ہے کہ اکثر ائمۃ السلف علی التحذیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر ائمہ کو، امام ذہبی اپنے اساتذہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اکثر ائمہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس شبہات سے ڈرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان القلوب ضعیفہ، کہ دل کمزور ہے لیکن شبہات طاقتور ہے۔
لہذا اس شبہے کو اگر کوئی کمزور سمجھتا ہے اور اس کا دل بھی کمزور ہے تو وہ دل کو کیا ہے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا پانی کا ٹینک ہے اور ایک آدمی اس میں ڈوب جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سے چھوٹے پانی میں وہ ڈوبا کیسے؟ سوال یہ نہیں کہ پانی کم تھا یا زیادہ تھا، سوال یہ ہے کہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، چاہے شبہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ شبہ اس آدمی کو لپک لیتا ہے اور اس آدمی کی طرح اسے پانی میں ڈبا کر رکھ دیتا ہے۔ محترم حاضرین، ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ کنت اقرا فی کتب القوم، کہ میرا معاملہ ایسا تھا کہ میں صوفیوں کی کتابوں کو پڑھا کرتا تھا، اور اکثر جب ان کی کتابوں کو پڑھا کرتا تو کچھ جملے مجھے کھٹکتے تھے، لہذا میں اپنے استاد کے پاس جاتا، اس کے حوالے سے بات کرتا اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس کا ازالہ کیا کرتے۔ لیکن یہ آنا جانا جب زیادہ ہو گیا تو علامہ ابن تیمیہ نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا اور کہا، یہ بڑی مشہور نصیحت انہوں نے اپنے شاگرد کو کرتے ہوئے کہی تھی، لا تجعل قلبک للایرادات والشبہات مثل الاسفنج، کہا کہ تم اپنے دل کو سپنج کے جیسا مت بناؤ کہ جو بھی چیز اس میں آئے تم اسے دل میں سنبھالو، کہا کہ اپنے دل کو اس سخت شیشے کی طرح بناؤ جو ظاہر سے نظر آتا ہے کہ کیا ہے مگر وہ چیز اسے اندر آنے نہیں دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے بارے میں یا اس زمانے کے موجود بڑے معروف علماء جیسے کہ مالک فقہ مالفی کے بڑے معروف عالم ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخنا ابو حامد دخل فی بطون الفلاسفہ، کہتے ہیں کہ ابو حامد ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا کہ وہ اس فلاسفہ کے درمیان داخل ہوئے، ثم اراد ان یخرج فما قدر، کہتے ہیں کہ جب داخل ہوئے شبہات کے رد کے حوالے سے اس سے نکلنا تو چاہے مگر وہ بھی نکل نہیں پائے، بلکہ لوگ اس زمانے میں کہا کرتے تھے ابو حامد امرضہ الشفا، کہتے ہیں کہ ابو حامد کو الشفا نے بیمار کر دیا۔ یہ کتاب الشفا جو ابن سینا کی تھی یہ اس کو پڑھا کرتے تھے، لہذا کتاب الشفا کو پڑھا کہ وہ عقیدے میں خود بیمار ہو گئے۔ محترم حاضرین، آج دور حاضر میں بے شمار شبہات ہیں جنہیں گننا ان کا رد کرنا ناممکن ہے، اس لیے عرب کے یہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ لا تعطینی کل یوم السمکہ ولکن علمنی کیف اصطاد، تم مجھے روزانہ ایک مچھلی مت دو لیکن مجھے سکھاؤ کہ مچھلی کا شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ لہذا اسی کی بنیاد پر کچھ بنیادی خطوات کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی شبہ آئے اور اس کا رد کرنا چاہتا ہے تو رد کرنے کا ایک منہج جو سلف صالحین نے بتایا وہ ہے کیا۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب بھی بات قواعد کی جاتی ہے، جب بھی بات کلیات کی جاتی ہے، اصول کی جاتی ہے، یہ ہماری خاصیت ہے، منہج سلف کی خاصیت ہے کہ ہم جزئیات سے پہلے کلیات پر گفتگو کرتے ہیں، اصول و قواعد پر بات کرتے ہیں، اور دور حاضر کے اندر یہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب لوگوں نے کلیات کو چھوڑ کر جزئیات پر غور کر دیا اور کلیات سے وہ واقف نہیں تھے تو وہ شبہات کی دین بن گئے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ لا بد ان یکون مع الانسان اصول کلیہ ترد الیہ الجزئیات، کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس ایسے کلیات، ایسے قواعد و اصول ہونے چاہیے جن اصول کی بنیاد پر وہ جزئیات کو ان کے حوالے کر سکیں۔ اگر کوئی آدمی اس میں ناکامیاب ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جزئیات پر بات تو کرے گا مگر کلیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ جھوٹ بولے گا، وہ کیا کرے گا اس کے اندر گڑبڑ کرے گا، اور جزئیات پر صرف بات کرنا یہ جہالت سے کافی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اگر کسی شبہے کا رد کرنا کیسے ہے یا شبہات کا رد کیسے کیا جاتا ہے سیکھنا ہے تو چند بنیادی قواعد آپ کے پیش نظر ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ کہ شبہ جسے ہم کہتے ہیں شبہ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات آپ تک پہنچے اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہو۔ شبہات کے رد میں یہ پہلی کیا ہے اصول و قاعدہ ہوگا کہ ہم اسے ہی شبہ کہیں گے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور کوئی آدمی اس کے حوالے سے سوال کرے۔ اگر کسی چیز پر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں اور کوئی آدمی اسے سوال بنا کر پیش کرتا ہے تو ہم اسے شبہ نہیں بس ایک ادعا کہیں گے، ایک کیا ہے اس کی زبان کی جمع خرچ کریں گے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے اسلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اسلام وثنیت کی دعوت دیتا ہے، اسلام کعبۃ اللہ کے طواف کو جائز قرار دیتا ہے، لہذا کعبۃ اللہ در و دیوار ہے، پتھر ہے، لہذا مسلمان بھی بت پرست ہے۔ سب سے پہلے کیا یہ شبہ ہے یا ایک جھوٹا الزام ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا کعبۃ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو کیا سجدہ زمین کے لیے کرتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے ایسا نہیں۔
جو آدمی کعبۃ اللہ کی عبادت بطور کعبۃ اللہ کرتا ہے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، چہ جائے کہ وہ منہج میں سے ہو۔ تو لہذا پتہ چاہیے چلا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نبی کے سنت کے طریقے پر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ پتھر بابرکت والا، ہم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی چیز پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وہ چیز شبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اہل السنہ والجماع پر یہ ادعا لگاتے ہیں کہ امام بخاری کو یہ لوگ معصوم سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری معصوم ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ اہل السنہ میں سے کس نے کہا کہ امام بخاری معصوم ہے؟ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی کتاب صحیح ہے، بلکہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کو معصوم کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ شبہ نہیں ہوا، ایک جھوٹا الزام ہوا۔ بعض لوگ اہل السنہ والجماعہ کو نواسب کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، کیا ہم اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا ہم نواسب ہیں؟ لہذا جب ہم اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو اسے شبہ نہیں کہا جائے گا، اسے ایک جھوٹا دعویٰ کیا جائے گا۔ اس لیے عربی کے اندر کہا جاتا ہے احذر رجل القش، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باغات کے اندر، خاص کر کھیتوں کے اندر ایک جھوٹا سا پتلا لٹکایا جاتا ہے جسے انسان کے جسم کا لباس پہنا جاتا ہے۔ جب پرندے ان دانوں کو چگنے آتے ہیں تو اس کو انسان سمجھ کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہی اصل بات ہے۔ ہر چیز جسے لوگ شبہ کہتے ہیں، جب اس بات کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں تو اس جھوٹے انسان کی طرح ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے ایسی چیزوں کے مسئلے میں رد کرنے سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز کا رد کرنے میں لگے جاتے ہیں۔ یہ کبھی بھی منہج نہیں رہا ہے، یہ کبھی بھی ایک اہل علم کے شایان نشان نہیں رہا ہے کہ ہر حق اور باطل کا وہ جواب دیتے رہے، یا ہر چیز کو جسے وہ اپنی ذات پر لے یا جسے وہ شبہ سمجھے اس کے حوالے سے بات کرے۔ لہذا جس چیز پر ہمارا ایمان نہیں ہے وہ چیز ہمارا نزدیک شبہ نہیں ہے، لہذا ہم اس کا رد نہیں کریں گے۔ محترم حاضرین، دوسرا اصول کہ شبہے کا رد کرنے کا دوسرا اصول ہے کہ جب کوئی آدمی ہمارے سامنے کوئی بات رکھتا ہے تو ہم دیکھیں گے کیا وہ دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے یا بس اس کی ایک خواہش ہے، اس خواہش کو شبہ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اگر دلیل ہے تو اس کے بعد آگے بات بڑھائی جائے گی، اگر دلیل نہیں ہے تو ہم کہیں گے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لو یعطى الناس بدعواہم لادعى ناس دماء رجال واموالہم، اگر لوگوں کے دعووں پر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو لوگ انسانوں کی خون اور سارے لوگوں کے مال کا لوگ دعویٰ کریں گے۔ لہذا ہر دعویٰ اس لائق نہیں رہتا کہ اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آتا ہے، اور یہ حقیقت میں سوال اٹھایا جاتا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حدیث رسول پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اس کو گزرے 14 صدیاں ہو چکی ہیں، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، لہذا میں کیسے اس کی تاکید کروں گا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ ہم کہیں گے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ایک جھوٹا دعویٰ ہے، اس کا رد کرنے کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، چلیے ایک آدمی ایک شبہ لے کر آتا ہے، اس پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے پاس دلیل بھی ہے۔ اب اس دلیل کے ساتھ کیسے تعامل کیا جائے گا اس کے حوالے سے علماء نے ایک منہج بتایا۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی آدمی دلیل دیتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی دلیل صحیح ہے یا نہیں، اس کی دلیل صحیح ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، یہ بھی ایک سوال ہے، شبہ ہے، ایک آدمی نے کہا کہ میں حدیث رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں کہ حدیث رسول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیا اس کی بات ہے کہ حدیث رسول یہ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں؟ کہا کہ دلیل دیجئے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ جب وحی کا فترہ اللہ کے نبی پر لمبا ہو گیا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑوں سے گرا دیں؟ کہا یہ بات صحیح ہے؟ کہا کہ صحیح ہے۔ دلیل تو کہاں سے بیان کیا؟ تو اس نے امام بخاری کا حوالہ دیا، کہا کہ یہ چیز بخاری کے اندر موجود ہے۔ محترم حاضرین، اب ہم دیکھیں گے کہ جب اس نے دلیل دی ہے یہ دلیل صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب دیکھیں گے جیسے امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو امام بخاری نے اس روایت کو نقل کرتے کرتے امام ابن شہاب الزہری کا ذکر کیا، اور امام ابن شہاب الزہری کہتے ہیں بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا وکذا،
ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ ابن شہاب الزہری یہ صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ صغار تابعین میں سے، تو ہم کہیں گے کہ تم نے جو صحیح بخاری کا حوالہ دیا یہ دلیل تو صحیح ہے مگر یہ حدیث رسول نہیں ہے، ایک قول ہے، بلکہ ایک ایسا قول ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ مرسل ہے، یہ معضل ہے، منقطع السند ہے۔ لہذا ہم کہیں گے ثبت عرشک ثم نقش، پہلے اپنا عرش ثابت کرو پھر اس پر نقش نگاری کرنا، پہلے دلیل صحیح بتانا پھر اس پر اپنے احکام کو تم لاگو رکھنا۔ محترم حاضرین، چلیے مان لیجئے کہ اس نے دلیل دے دی اور اس کی دلیل بھی صحیح ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نے دلیل سے جو فہم لیا ہے وہ فہم سلف صالحین کے فہم سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، لہذا اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے دین کو نہیں مانتا، کسی بھی دین کو مانتا ہے، اسے کافر کیوں کہا جائے گا، اسے کافر کیوں کہا جائے گا؟ اب سوال آیا کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالکل ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس نے اس فہم کو جو لیا ہے کیا یہ فہم سلف صالحین کے فہم سے میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے۔ سب سے پہلے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے، مشرک کو مشرک نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، تو ہم اس سے کہیں گے کہ جاؤ جہاں سے تم نے اس آیت کو اخذ کیا ہے اس کی پہلی لفظ کیا ہے، اس کا پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تم نے دلیل لی سورہ کافرون سے جس سورت کا نام کافرون ہے اور جس کا پہلا لفظ ہے اے کافرو تم بتاؤ، اللہ نے ان سے خطاب کیا، اور اس کے آخری ٹکڑے سے تم کہتے ہو کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ تمہاری دلیل تو صحیح ہے مگر تمہارا فہم یہاں گڑبڑا چکا ہے، لہذا تمہیں فہم کے مسئلے میں سلف صالحین کو دلیل بنانا پڑے گا۔ محترم حاضرین، اگر بات کریں فہم صالحین کی، فہم سلف کی، یاد رکھیے بہت ساری باتیں فہم سلف کے حوالے سے بیان کی گئی۔ ایک بڑا عجیب بات دیکھی جاتی ہے کہ فہم سلف کی ضرورت غیروں کو نہیں، سب سے پہلے اپنوں کو ہے۔ آج کا دور یہ وہ دور ہے کہ ہم غیروں کو سلفی بنائیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے سلفی کو غیر سلفی ہونے سے روکیں۔ آج یہ شبہات کا دور ایسا ہی ہے۔ محترم حاضرین، کسی بھی آدمی کو منہج سلف سے جوڑنے کے لیے علماء کرام نے بہت ساری تدبیریں پیش کی ہیں۔ ایک بڑا مشہور قصہ کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے، امام اضرمی رحمہ اللہ کا بڑا معروف قصہ ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ امام اضرمی رحمہ اللہ علیہ کا ایک مقابلہ ہوا احمد بن ابی داؤد المعتزلی کے ساتھ۔ اس وقت واثق باللہ وقت کا خلیفہ وہاں موجود تھا، اور واثق باللہ جب وہاں موجود تھا تو امام اضرمی رحمہ اللہ اس سے بات کرتے ہوئے کہتے اے ابن ابی داؤد، یہ تو بتاؤ کہ قرآن کے مسئلے میں تمہارا کہنا کیا ہے؟ تو اسی بات پر ابن ابی داؤد المعتزلی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مخلوق مانتا ہوں۔ کہا اچھی بات ہے، مخلوق مانتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ جس بات کو تم کہتے ہو کیا یہ بات اللہ کے نبی کو پتا تھی؟ کیا یہ بات حضرت ابو بکر و عمر کو پتا تھی؟ کیا انہیں اس کا علم تھا؟ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو فوراً امام اضرمی رحمہ اللہ نے کہتے ہیں سبحان اللہ لم یعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمتہ انت، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی لیکن تم کو پتا ہوگی۔ فوراً شرمندہ ہو گیا، پھر سوال پوچھا، چلو سوال کو دہراتا ہوں، یہ بتاؤ جو خلق قرآن کی تم بات کہتے ہو کیا یہ بات اللہ کے نبی کو خلفاء راشدین کو پتا تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پتا تھی۔ کہا جب ان کو پتا تھی کیا انہوں نے اس کی دعوت دی ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ افلا وسعک ما وسعہم، اگر یہ بات وہ جانتے بھی تھے اور جس چیز کی طرف انہوں نے دعوت بھی نہیں دی، جہاں وہ خاموش ہو گئے، کیا وہاں تمہارا خاموش ہونا ان کی سنت کی اتباع نہیں ہوگا؟ محترم حاضرین، ایک بہترین قصہ ہے کسی بھی آدمی کو فہم سلف کے ساتھ دبا کر رکھنے کا۔ یہ بات دیکھیں کہ آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دلیلوں کی اتباع کرتے، کہتے ہیں کہ آدمی بات کرتا ہے قرآن سے، بات کرتا صحیح حدیث سے، لہذا ہم اس کی بات کو کیوں نہ سنیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ بات کوئی قرآن و حدیث کی کر رہا ہے، اگر ویسی بات کی جائے، جائیے ما قبل فرقوں کو دیکھیے۔ سب سے پہلے خوارج کا فرقہ آیا، کیا انہوں نے قرآن کو چھوڑا؟ ان الحکم الا للہ، انہوں نے قرآن سے دلیل لی اور اسی دلیل کی بنیاد پر انہوں نے صحابہ کو محکمین کو کیا ہے کافر قرار دیا، ان کے قتل کے پیاسے ہو گئے، جبکہ وہاں پر صحابہ موجود تھے۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے تھے ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہوگا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ شوہر بیوی میں لڑائی ہو جائے، تم خطرہ محسوس کرنے لگو تو فبعثوا حکما من اہلہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو حکم کو بھیجا جائے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مگر خوارج نے ان کے فہم کو نہیں لیا۔
قرآن کو لیا, حدیث کو لیا, فہم کو چھوڑا, تو اس امت کے کیا ہے, سب سے پہلا ایسا فرقہ بن گیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کلاب اہل النار. محترم حاضرین, اس ملک ہندوستان کے اندر بھی ایک فرقہ وجود میں آیا, ایک نیا دین آیا جسے قادیانی دین کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑا, یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, لیکن خاتم النبیین کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر, سب سے اولا. اس بات کو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ آپ سے بہتر وہ اولا کوئی نہیں تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں. لہذا ہم ان سے کہیں گے کہ تم نے دلیل تو صحیح دی مگر فہم سلف کو آپ نے نہیں اپنایا. اسی وجہ آپ دیکھیں کہ جب بھی نئے فرقے آتے ہیں ان کے مقابلے میں دوسرے فرقے آتے ہیں. خوارج نکلے, ان کے مقابلے میں شیعہ نکلے, شیعہ نکلے, ان کے مقابلے میں نواسب نکلے, خوارج کے مقابلے میں مرجیہ آئے, قدریہ آئے, ان کے مقابلے میں جبریہ آئے. محترم حاضرین, آج یہ وہی دور ہے جہاں لوگوں نے قرآن و حدیث کا سہارا لیا مگر فہم سلف کو چھوڑ دیا. بات کریں بڑے معروف کیا ہے ایک سکالر کی جو دنیا میں بڑے مشہور ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد کی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. قرآن کی دلیلوں کو لو کر عقید وحدت الوجود کو ثابت کرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو ان کی باتوں پر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں دلیل تو قرآن سے دے رہے ہیں. یاد رکھیے ایک شبہہ ہے, انہوں نے فہم سلف کو چھوڑا. کوئی آدمی جو عقید وحدت الوجود پر ایمان رکھتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ یہ سیدھے توحید ربوبیت پر ضرب لگاتا ہے. اگر کوئی آدمی علم ہونے کے بعد اس عقیدے کو مانتا ہے تو وہ آدمی فرعون کے ساتھ ہوگا جس نے سب سے پہلے توحید ربوبیت کا انکار کیا تھا, یا اس کے ساتھ ہوگا, اور لوگ آج ان کو فالو کرتے ہیں. چاہے انجینئر علی مرزا کی بات کی جائے یا حافظ محمد زبیر کی بات کی جائے جو پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, یہ قرآن و حدیث ہی سے بات کرتے ہیں, لیکن جب بات فہم کی آئے تو یہ کیا ہے, جماعت اسلامی خوارج کی فکر کو اپناتے ہیں. کیا جائیے آپ ان کے بیانات, میں تو کہوں گا کہ ان کے بیانات کو کم علم انسان کو سننا بھی نہیں چاہیے. جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے اساتذہ اپنے بڑے اساتذہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو بیمار کتاب الشفا نے کیا, ہماری آپ کی کیا وقاعت ہوگی کہ ایسے شبہات کو اپنے طرف آنے دیں یا آپ ان کی طرف جائیں. محترم حاضرین, ان لوگوں کو دیکھا گیا کہ بہت سارے نوجوان, اور اللہ معاف فرمائے ہمارے میں سے علماء کے کچھ طبقے ان کو فالو کرتے, کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے تو بات کرتے. یہی وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کو, مودودی کو یہ اپنا سرپرست مانتے, ان کی فکر کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں. لہذا یہ گمراہی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تفسیر کو پڑھیں, کن کی, مودودی کی تفسیر کو پڑھیں, انہوں نے قرآن کو کیا ہے سیاست کا معرکہ بنا دیا. قرآن کی تفسیر تو کی مگر اپنی منمانی تفسیر ہے, اس کا سلف سے کوئی تعلق نہیں. ایک چھوٹی سی مثال بتا کر آپ کو آگے بڑھوں گا کہ کوئی بھی آدمی جو سلف کو چھوڑے گا, ظاہر قرآن ظاہر حدیث کو لے گا, وہ گمراہ ہو کر رہے گا. قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قریے کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنا چاہتے ہیں, بنیادی بات ایک ہوتا ہے قریہ, ایک ہوتا اہل قریہ. قریہ مطلب گاؤں, اس میں در و دیوار وہاں کے معالمات ہیں. ایک ہوتا اہل قریہ یعنی گاؤں والے, دو الگ الگ چیزیں. قرآن میں اللہ نے کہا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا کہ جب ہم کسی قریے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یہاں قریہ سے مراد اہل قریہ. قرآن میں قریہ کہا گیا لیکن مفسرین نے مراد اہل قریہ لیا. دوسری دلیل قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ کہ ہم ان قریہ والوں کو ہلاک کرنے والے. قریہ صدوم کے بارے میں بات کی گئی, یہاں اہل قریہ کا لفظ آیا مگر مفسرین کہتے ہیں کہ اہل قریہ سے مراد یہاں قریہ, اہل قریہ سے مراد قریہ. اللہ نے قوم صدوم کو, لوط کی بستی کو اٹھایا جس میں لوگ بھی تھے, انہیں پلٹ دیا گیا. اگر کوئی آدمی صرف ظاہری قرآن کو پڑھے گا گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی. اتنا ضروری ہے فہم سلف. محترم حاضرین, اگر مان لیجئے کوئی آدمی فہم کے مسئلے میں بھی صحیح ہے اور وہ دلیل پیش کرتا ہے, فہم کے مسئلے میں صحیح ہے, وہ دلیل پیش کرتا ہے, تو ہم اس پر غور کریں گے, اس پر غور کریں گے کہ وہ دلیلوں کے ساتھ کیسا تعامل کر رہا ہے. ہر باب میں بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی دلیلوں کے بڑے باب میں صرف ایک دلیل کو اٹھاتا ہے اور اپنی خواہش کے اعتبار سے اس کو بیان کرتا ہے اور باقی دلیلوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ کام کیا ہے اہل اہوا کرتے ہیں. انجینئر علی مرزا کی بات کی جائے, اس نے اسی منہج کو اپنایا. جو اس کے اندر دبی ہوئی شیعیت تھی اس نے قرآن و حدیث کی دلیلوں کو لیا مگر اسی باب کی مقابل والی ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, نہ اسلام میں لانے کے لیے زبردستی ہے, اگر اسلام سے کوئی باہر جا رہا ہے اس پر بھی کوئی زبردستی نہیں. اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے تو تم مسلمان زبردستی کیوں کرتے ہو؟
اس کے پیچھے کیوں لگے رہتے ہو؟ جب تمہاری بیٹیاں کسی غیر کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تم کو کیا تکلیف ہے؟ اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. کیسے اس کا جواب دیں گے؟ محترم حاضرین، یہ سوالات نہیں، اصل میں یہ شبہات ہیں. ہم انہیں بتائیں گے کہ تم نے جلیل جو بیان کی، کیا اس باب میں صرف یہی قرآن کی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا حکم دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، حرام کو حرام، حلال کو حلال نہیں سمجھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جزیہ دیں گے، اسلامی حکومت میں رہیں گے، جزیہ دیں گے. اسلام زبردستی نہیں کرتا کہ آپ کو مسلمان بننا ہے، لیکن جب اسلامی دائرے میں رہیں گے آپ کو جزیہ دینا پڑے گا. اسلامی حدود میں رہ کر اس کی پامالی آپ نہیں کر سکتے. آپ نے غلطی کی، آپ پر بھی قصاص لاگو کیا جائے گا. اور کیا کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں دلیلیں نہیں ملتی؟ من بدل دین فاقتلوہ. آپ نے کہا جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کرو. محترم حاضرین، لا اکراہ فی الدین کا یہ جو مسئلہ ہے بعض علماء کو کہتے سنا گیا، وہ کہتے ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ ایک مستحب عمل ہے. کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، نہ آپ اپنے اولاد پر زبردستی کیجئے نہ اپنے لوگوں پر. امر بالمعروف کا کام یہ مستحب کام ہے، قرآن کی آیت سے دلیل لیتے ہیں. محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، باب کے سارے نصوص کو جمع کر کے بیان کریں. یہی کام کس نے کیا تھا؟ ان خوارج نے کیا تھا، ان گمراہ فرقوں نے کیا تھا. جیسے مثال کے طور پر قدریہ کیا کیا؟ قدریہ نے ان دلیلوں کو لیا جو اللہ کے ارادے و مشیت کو ثابت کرتے ہیں اور ان دلیلوں کو چھوڑ دیا جو بندے کی مشیت پر بات کرتے ہیں. جبریہ نے کیا کیا؟ ان دلیلوں کو لیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خلقت و تقدیر کا ذکر ہے، لیکن ان دلیلوں کو چھوڑ دیا جہاں بندے کی مشیت کا ذکر آتا ہے. خوارج نے کیا کیا؟ نصوص الوعید کو لیا، نصوص الوعد کو چھوڑ دیا. مرجیہ نے کیا کیا؟ نصوص الوعد کو لیا اور نصوص الوعید کو لیا. یہ گمراہ فرقوں کی علامت ہے، اور آج بہت سارے لوگوں کو جو منہجی گمراہی کو اپنے اندر رکھتے ہیں آپ ان کو اس روش پر چلتا دیکھیں گے. محترم حاضرین، اسی طرح اگر کوئی آدمی صحیح دلیل بھی دیتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس دلیل کو اس نے اپنی خواہش کے لیے تو استعمال نہیں کیا. اپنی خواہش کے لیے استعمال کرنا، مثال کے طور پر جو ملحد ہیں، جو بے دین ہیں، جب ان کے سامنے عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے آپ عقلی دلیلیں ہمیں مت دیں کیونکہ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، ہم تجربے پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہی جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کرنے کی بات آتی ہے وہ عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں. یعنی عقلی دلیلیں اللہ کی نفی میں وہ پیش کریں لیکن ہم اللہ کو ثابت کرنے کے لیے پیش کریں تو کہتے ہیں کہ ہم عقلی دلیلوں پر ایمان نہیں رکھتے. یہ دوگلاپن ہے، اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے. محترم حاضرین، ایک چوتھا اصول کہ شبہات کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا. ہمیشہ دیکھا جائے گا کہ جو دلیل دے رہا ہے اور جو اس سے استدلال کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی تلازم ہے کہ نہیں. بسا اوقات انسان حدیث کی گہرائی کو نہیں سمجھتا، استدلال اور استنباط اور استخراج، استنتاج، ان کے فروق کو نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ ہر دلیل دینے والا وہ اس چیز کو لازمی ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. کیا منع کیا؟ آپ نے لکھنے سے منع کیا، لہذا حجیت حدیثی غلط ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے جب حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا، اب جن لوگوں نے حدیث کو لکھا اور لا کر سامنے رکھ دیا تو اس حدیث کو ہم کیسے قبول کریں جس کو لکھنے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اب حدیث ہے کہ آپ نے لکھنے سے منع کیا، اس سے استدلال کیا گیا حجیت حدیث کا انکار کرنے میں. ہم کہیں گے کیا دونوں کے درمیان کوئی تلازم ہے؟ کیا یہ دلیل اس استدلال کو لازم ہوتی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے مثال کے طور پر استاد شاگردوں سے کہے کہ میری بات غور سے سنو، تم لکھو مت. اب شاگرد باہر جا کر کہے کہ استاد نے لکھنے سے منع کیا، ہم مادہ پڑھ رہے تھے عقیدے کا، تفسیر کا، استاد نے لکھنے سے منع کیا ہے لہذا عقیدہ اور تفسیر یہ باطل ہے، عقیدہ اور تفسیر باطل ہے. استاد نے لکھنے سے منع کیا مگر جو اس نے استدلال کیا یہ استدلال اس کو لازم ہی نہیں آتا ہے. یہی بات ہے اللہ کے نبی نے ابتدائی دور میں قرآن و حدیث کے مختلط ہونے کی وجہ سے لکھنے سے منع کیا تھا، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، لہذا یہ دلیل اور اس کا استدلال اس میں کوئی تلازم نہیں ہے. محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ عجیب عجیب دلیلیں پیش کرتے ہیں. ایک دلیل دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب سورج مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے، جا کر سجدہ کرتا ہے، لہذا جب اللہ سے اجازت ملتی ہے تو دوبارہ طلوع ہونے کے لیے آتا ہے. اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج اپنی جگہ پر ستھر ہے، سورج اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے. تمہاری حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ سورج جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لہذا یہ حدیث غلط ہے، یہ دین غلط ہے.
اس طرح کا ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ اس طرح کے شبہات آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم نے جو دلیل لی اور اس سے جو استدلال کیا، کیا یہ دونوں میں تطابق موجود ہے، کیا الزام موجود ہے؟ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کے عرش کے نیچے ہے، تو اس اعتبار سے سورج بھی کہاں ہے؟ عرش کے نیچے۔ اور اہم بات ہے کہ ہم نے کیسے مان لیا؟ کیونکہ سورج بھی یہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر اس کے طریقے تسبیح کو تم نہیں جانتے۔ ہم نے کیسے مان لیا کہ انسان سجدہ کرتا ہے تو گھڑ جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، سورج بھی ویسا کرتا ہے، اس کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ اور عربی زبان میں جب سجدہ لفظ آتا ہے تو اس سے مراد علماء نے کہا ہے کہ الخضوع والانقیاد لامر اللہ، کہ اصل سجدہ یہ ہے، وہ نہیں جو سر جھکائے، اصل سجدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اور اس کا کیا ہے، تمام خواہشات اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اور اگر سورج وہی کام اپنی جگہ رہ کر بھی کرے تو یہ شبہ نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بنیادی کچھ مناہج اور علماء نے بیان کیے ہیں جس کے ذریعے آپ شبہات کا رد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس قسم کے شبہات سے ہمیں بچنے اور شبہات کے رد کا بہترین طریقہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بڑا جامع بیان تھا، بہت علمی بیان تھا ماشاء اللہ۔ شیخ سے گزارش ہے کہ اس کو ترتیب دیں، انشاءاللہ علماء اور عوام کے لیے بیک وقت کام آئے گا انشاءاللہ۔ اب ہماری یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ابنا، ابھی ہم نے جو تقریر سنی ہے یہ پورے جو ہمارے 2 دن سے جو کچھ چل رہا ہے اس کی روح اس تقریر کو کہا جا سکتا ہے، اس کی روح اس تقریر کو کہا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ